بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معرف القرآن جلد نمبر 2 پیج 475 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 76۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 30 اور وی لاگ نمبر ہے 450۔ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ملے گی منزل مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو، یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَضْعَفُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ ناظرین، یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے: اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو، باوجود اس کے کہ اس کا قوی داعی موجود ہے، کیونکہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی احیاء کلمت اللہ کے لیے ہے، جس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور اس احیاء دین کے آثار میں سے ایک خاص اثر کی ضرورت بھی درپیش ہے، وہ یہ کہ کمزور ایمانداروں کی طرف سے بھی لڑنا ضرور ہے، تاکہ کفار کے پنجے ستم سے رہائی پائیں۔ جن بیچاروں میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو کفار سے تنگ و پریشان ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو کسی طرح اس بستی سے یعنی مکہ سے، جو ہمارے لیے جیل خانہ بنا ہوا ہے، باہر نکال، جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں کہ ہم پر آفت ڈھا کر رکھی ہے۔
اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجئے کہ ہماری حمایت کر کے ان ظالموں کے پنجہ سے چھڑا دیں۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو ان احکام کو سن کر اللہ کی راہ میں یعنی غلبہ اسلام کی کثرت سے جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں یعنی غلبہ کفر کی کثرت سے لڑتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمانداروں کو ہوگی۔ جب ایمانداروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو اے ایمانداروں تم شیطان کے ساتھیوں سے یعنی کافروں سے جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہے جہاد کرو۔ اور وہ بھی غلبہ کی مختلف تدبیریں کرتے ہیں، لیکن واقعہ میں وہ شیطانی تدبیریں ہیں کہ شیطان ان کفری تدبیروں کا حکم کرتا ہے۔ شیطان تدبیر خود لچر ہوتی ہے، شیطانی تدبیر خود لچر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی، اور کبھی چند روز غلبہ ہو جانا تو ان کو چند روزہ مہلت اور ڈھیل دینا ہے، تو غیبی امداد جو مومنین کے ساتھ ہے وہ تدبیریں اس کا کیا مقابلہ کریں گی؟ خلاصہ یہ کہ دائی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے؟ اس لیے مکرر تاکید کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں معارف و مسائل اور مظلوم کی فریاد رسی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔